الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فأولئک هم المضعفون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور اس مہینے میں عموماً مسلمان اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ یہ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت اور قدر ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ دینے کا اہتمام بھی کریں اور زکوٰۃ کے بنیادی احکام و مسائل کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں تاکہ زکوٰۃ دینے کا صحیح حق ادا ہو سکے، زکوٰۃ اپنے آداب کی رعایت کے ساتھ ادا ہو سکے۔ زکوٰۃ کے متعلق چند بنیادی مسائل آج کے اس مختصر بیان میں ذکر کیے جائیں گے۔ اور زکوٰۃ دینے والا جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مال کو بھی پاک کر دیتے ہیں اور گناہوں سے اس کی ذاتوس حصہ ہوتا ہے جو صاحب نصاب شخص کے مال میں اللہ رب العزت نے ادا کرنا مقرر کر رکھا ہے کہ وہ خاص حصہ جو مستحقین کو ادا کیا جائے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ صاحب نصاب شخص پر 2.5% زکوٰۃ یعنی نصاب کے مال سے 2.5% حصہ جو اللہ رب العزت نے مستحقین کو دینا لاگو کیا ہے، ہاں جی، وہ مراد ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق چند ایک اہم مسائل ہیں جو جاننے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جن سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 سونا اور چاندی کے یا ان میں سے کسی ایک کے نصاب کے مطابق نقدی، اور نمبر 4 سونا اور چاندی کے یا ان میں سے کسی ایک کے نصاب کے مطابق بندے کے پاس مالی تجارت ہو تو اس پہ، ان 4 چیزوں پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب سونے کا نصاب کیا ہے، چاندی کا نصاب کیا ہے، یہ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ زکوٰۃ میں بنیادی طور پر جو چیز سب سے مقدم ہوتی ہے اور جس چیز کو معیار بنایا جاتا ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے نہ ہونے میں، لاگو ہونے نہ ہونے میں، وہ سونا اور چاندی ہے۔ اگر ایک انسان ہے اس کے پاس سونا ہے اور سونا 7.5 تولے ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے اس کے پاس، چاندی نہیں ہے، سونا موجود ہو
تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور چاندی کا نصاب وہ 52.5 تولے ہے۔ جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور ضرورت سے زائد نقدی کسی بندے کے پاس موجود ہے جو کہ قرض سے خالی ہے، یعنی اس پہ قرض نہیں ہے، تو وہ یا 7.5 تولے سونے کے برابر ہو جائے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور اسی طرح مال تجارت کسی شکل کے اندر ہو تو اگر وہ 7.5 تولے سونے کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ سونے اور چاندی کے نصاب میں جو چیز شریعت نے مقرر کی ہے، ظاہر بات ہے اسی کا اعتبار ہے۔ آج کل صورتحال یہ ہے کہ سونے کی قیمت زیادہ ہے اور چاندی کی قیمت کم ہے، تو اس وجہ سے بسا اوقات بندہ سوچتا ہے کہ چاندی کی قیمت تو بہت کم ہے اور سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے، تو پھر اس میں اب اتنا تفاوت موجود ہے، فرق موجود ہے، اس کے باوجود چاندی کو بھی الگ معیار ٹھہرایا گیا زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے اور سونے کو بھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ وقتی چیزیں ہیں۔ سونے کا اور چاندی کا جو نصاب شریعت نے مقرر کیا وہ اپنی جگہ مقرر رہے گا، قیمت کا بڑھنا اور کم ہونا یہ اپنے اپنے حالات پر ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کا استعمال بڑھ جائے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جس چیز کا استعمال کم ہو جائے اس چیز کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ تو سونے کا استعمال زیادہ ہے، اس کی مانگ زیادہ ہے، اس کی قیمت بڑھی ہوئی ہے۔ چاندی کا استعمال کم ہے، اس لیے قیمت کم ہے۔ تو اگر کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں چاندی کی مانگ بڑھ جائے، چاندی کا استعمال بڑھ جائے تو اس کی قیمت بھی اوپر چلی جائے گی۔ تو باہر کے سونا اور چاندی یہ زکوٰۃ کے فرض ہونے نہ ہونے میں معیار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز موجود ہے اور نصاب کے مطابق ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ لیکن زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے چند ایک بنیادی شرائط ہے۔ زکوٰۃ مسلمان کے مال پہ فرض ہوتی ہے، کافر کے مال پہ فرض نہیں ہوتی۔ مسلمان ہونا ضروری ہے بندے کا، اور زکوٰۃ یہ بالغ پہ فرض ہوتی ہے، نابالغ پہ نہیں ہوتی۔ اور زکوٰۃ آزاد پہ فرض ہوتی ہے، غلام پہ فرض نہیں ہوتی، اس لیے کہ غلام جو ہے اس کی ملکیت میں جو چیز ہوتی ہے وہ در حقیقت اس کے مالک کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود اپنے مولا کی ملکیت ہے تو اس کے پاس جو مال ہوگا وہ بھی مولا کی ملکیت ہوگا۔ آج کل تو اگرچہ غلام ہوتے نہیں ہیں لیکن بارکہ اگر کہیں کبھی ہوں بھی تو غلام کے مال پہ زکوٰۃ فرض نہیں، اس لیے کہ اس کا مال در حقیقت اس کے مولا کا مال ہے۔ اور مال پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس پہ جو مال نامی ہو۔ نامی کا مطلب یہ کہ دن بدن وقت گزرنے سے اس کی قیمت بڑھ رہی ہو، کم نہ ہو رہی ہو۔ جس مال کی قیمت کم ہو رہی ہو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اور جس پہ زکوٰۃ فرض ہے جس پہ وہ ضرورت سے زائد ہو۔ یعنی اب دیکھو، جو گھر کی بنیادی ضرورتیں ہیں یہ مال تو ہوتی ہیں لیکن یہ کہ یہ ضرورت کی ہوتی ہیں۔ گھر کا فرنیچر ہے، گھر کے کپڑے ہیں، گھر کے برتن ہیں، گھر کی اور دیگر ضرورت کی چیزیں، اس طرح کی کار ہے،
موٹر سائیکل ہے اور استعمال کی چیزیں، ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں، اس لیے کہ وہ ضرورت کی ہیں، ضرورت کی چیزوں پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ باہر کے زکوٰۃ صاحب نصاب پہ ہے اور ان شرائط کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہوگی جو بیان ہوئی، اگر شرائط نہیں پائی جاتی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مال جو ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہے، انسان ہر اعتبار سے اس کا مالک ہو، صاحب اختیار ہو۔ اگر اس کا مالک نہیں ہے، ہر اعتبار سے جو ہے نا صاحب اختیار نہیں ہے اس کے استعمال پر، زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ وہ مال قرضے سے خالی ہو، قرضے سے خالی مطلب یہ کہ جس بندے کے پاس نصاب کے مطابق مال ہے اس پر کوئی قرضہ نہ ہو۔ اگر قرضہ ہے وہ مقروض ہے تو پھر جتنا قرضہ ہے اس کو چاہیے کہ اس سے اتنا قرضہ ادا کر دے۔ قرضہ ادا کرنے کے بعد اگر پھر بھی مال نصاب کے مطابق بچتا ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قدر یا 7.5 تولہ زیور کی قدر، تو پھر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر نصاب کو نہیں پہنچا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جس دن ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس دن سونے یا چاندی کی قیمت معلوم کر لی جائے۔ سونا اور چاندی یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی قیمت روز کی بنا پہ کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے، لہذا جس دن بندے نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس دن وہ اس کا مارکیٹ ریٹ معلوم کر لے کہ آج کا سونے کا ریٹ کیا ہے، آج کا چاندی کا ریٹ کیا ہے۔ جو ریٹ ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور جو مال تجارت ہے اس کا بھی حساب ایسے ہی میں نے عرض کیا کہ سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ جو گھر کے اندر استعمال کے زیورات ہوتے ہیں کیا ان پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ بالکل ان پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ باقی عام گھر کی استعمال کی چیزیں ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن سونا اور چاندی اگر ہیں، اگرچہ گھر میں عورتوں کے استعمال کے لیے ہیں، پھر بھی ان پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ احادیث میں اس کا ثبوت باقاعدہ ملتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو ان کے استعمال کے زیور پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ لہذا کسی بندے نے سونا رکھنا ہے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، زیور جو ہے کا استعمال کا ہو یا استعمال کا نہ ہو۔ بس اوقات خواتین یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنا سونا تو ہے لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نقدی کی ضرورت میں پیسے نہیں ہیں۔ یہ 7.5 تولہ زیور تو ہے لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اب ہمارے پاس نقدی کی ضرورت میں پیسے نہیں ہیں، کیا کریں؟ یا چاندی تو ہے 52.5 تو، لیکن جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نقدی کی صورت میں، کیش کی صورت میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اب کیا کریں؟ اب کرنا کیا ہے؟ کسی بھی طریقے سے زکوٰۃ تو دینی پڑے گی نا۔ اگر کیش کی صورت میں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کچھ سونا بیچ کر بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، چاندی کو بیچ کر اس کو کیش کروائیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اصل میں زکوٰۃ ادا کرنا گھریلو زیور پر اس لیے مشکل معلوم ہوتا ہے کہ یہ گویا ایک مال ہے جس کو اسٹاک کر لیا جاتا ہے اور شوق ہے، شوقیہ طور پہ یہ کام ہوتا ہے، تو بھئی شوق کے لیے جو کام کیا جائے پھر اس کے نتائج کو بھی انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اب شریعت نے لاگو تو نہیں کیا گھر کے اندر عورتیں جو ہے نا اپنا زیور رکھیں، سونا بنا کے رکھیں، چاندی بنا کے رکھیں، لاگو نہیں کیا، یہ شوق ہے نا۔ تو سونے کو بنوانا، سونے کو اپنے پاس رکھنا یہ شوق ہے، تو اب اگر شوق پورا کرنا ہے تو پھر اس کے نتائج کو بھی بھگتنا پڑے گا، زکوٰۃ تو دینی پڑے گی۔ یا تو سال بھر پیسہ اکٹھا کرتے رہیں اور پتہ ہے کہ بھائی سال کے بعد زکوٰۃ دینی ہے، تھوڑا تھوڑا پیسہ اکٹھا کرتے رہیں تاکہ سال ہو تو اب اس زیور کی زکوٰۃ ادا کرنا آسان ہو جائے۔
اگر اس طرح نہیں کرتے تو پھر کوئی سونے کو بیچ کر زکوٰۃ ادا کرنی، زکوٰۃ کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے پاس عموماً پھر بہانہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس تو اب نقدی کی صورت میں پیسے نہیں، ہم زکوٰۃ کہاں سے ادا کریں۔ مال گھر کے اندر سونے کو رکھنا یہ گویا مال کو سٹاک کرنا ہے۔ جب مال کو سٹاک کر لیا، گھر میں قید کر لیا، اس کو سنبھال کے جگہ رکھ لیا، تو اب زکوٰۃ ادا کرنا بھی مشکل ہے۔ لیکن اور سونا بڑے شوق سے پہنے اور گھر میں رکھیں، لیکن اگر زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے تو پھر اس کو اس طرح نہ کریں، بلکہ اس کو کیش کی شکل میں لائیں اور کاروبار میں لگائیں اور کاروبار سے منافع کماتے رہیں، اور پھر اس صورت کے اندر جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب مال تجارت ہے، اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ مال تجارت میں دوست پوچھتے ہیں کہ جی مال تجارت میں کس چیز پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ مثلا ایک دکاندار ہے، دکاندار نے اپنی دکان میں مال ڈالا ہوا ہے، اور مثلا کرے کی دکان ہے، جنرل سٹور ہے بہت بڑا، اس میں فریج بھی پڑی ہیں، اس میں اشیاء کو سنبھالنے کے رہے گا، اس سے منافع کمانے وہ ہے مال تجارت ہے۔ فریج کون سے بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور جو الماریاں کاؤنٹر بنائے ہیں وہ چیزوں کو سنبھالنے کے لیے وہ کون سا بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو جو مال تجارت ہے اور جو چیزیں محض ان چیزوں کو سنبھالنے کے لیے بطور ضرورت کے ہیں تو ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ پاور لوم کی فیکٹری ہے، اب زکوٰۃ فرض ہے کس چیز پر؟ جو مال تیار ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، اس لیے کہ مال تجارت تو وہ مال ہے نا جو بیچا جاتا ہے، اس سے منافع ہوتا ہے، کپڑا بیچتے ہیں، نہ ہی اپنا مشینری ہے جتنی بھی وہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ مال جو کپڑا تیار ہوتا ہے، ہاں جی وہ ہے مال تجارت، اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ لہذا اب مال خام ہو یا تیار ہے وہ اس چیز پہ ہے جو بیچی جاتی ہے، جو مال تجارت ہے، اور وہ ہے کپڑا اور مال، خواہ خام شکل میں ہو خواہ تیار شکل میں، اس پہ زکوٰۃ۔ خلاصہ یہ ہوا بات کرنے کا کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس مال پہ جو مال تجارت ہے، اور اس مال تجارت کو سنبھالنے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں یا تیار کرنے کے لیے جو مشینری استعمال ہوتی ہے اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جانور، تو جانوروں پہ زکوٰۃ فرض ہے، جانور رکھے ہوئے ہیں اور ان کا دودھ بیچتا ہے تو جانوروں پہ زکوٰۃ فرض ہے یا کیا معاملہ ہے؟ تو جس بندے نے جانور رکھے اور دودھ نکال کے بیچتا ہے، تو میرے بھائیوں ان جانوروں کو اگر تو چارہ خود ڈالا جاتا ہے اور کھال بنولا خود ڈالا جاتا ہے تو اب ان جانوروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ضروریات استعمال کرنے کے بعد بچ جاتی ہو تو نصاب کے مطابق پہنچ جاتی ہو یا دیگر نصاب کے ساتھ ملا کے اس کی پھر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے دنوں میں جو رقم ہمارے پاس موجود ہوگی، یعنی جانور دودھ بیچنے کے رکھے ہوئے ان کو چارہ تن خود چر کے نہیں آتے، جس کو ہم اپنے مولویانہ اصطلاح میں کہتے ہیں سائمہ، وہ نہیں ہے، تو پھر اب ان پہ دودھ پہ زکوٰۃ ہے، دودھ کی قیمت پہ، اگر وہ قیمت بچ جاتی ہو آئی چلائی میں نہیں ہے۔ اور جو جانور نسل بڑھانے کے لیے رکھے ہوئے اور خود چر کے آتے ہیں ان پہ زکوٰۃ ہے۔ نسل بڑھانے کے لیے رکھے ہوئے اور خود چر کے آتے ہیں، چھوڑ دیا جانور خود نکل گئے اور جو ہے ادھر ادھر چر پھر کے خود آ گئے، اب اس پہ ان کو چارہ نہیں ڈالنا پڑتا اور کوئی مشقت نہیں، اب ان پہ زکوٰۃ ہے، وہ بھی جب یہ خاص نصاب کو پہنچ جائیں۔ جانوروں کا نصاب ہے، جانوروں کا بھی ایک نصاب ہے، جس طرح کہ اونٹ ہے ان کا نصاب ہے کہ کم از کم چاہیے، پھر زکوٰۃ فرض ہے۔ 5 پر جانور، ایک بکری 1 سال کی بکرا فرض ہے۔ تو اس طرح گائے ہیں،
خود چر کے آتی ہیں تو ہاں جی 3 رکھے ہوئے ہیں تو پھر ان کی تعداد پہ زکوٰۃ فرض ہے. اگر خاص تعداد کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض وغیرہ نہیں. لیکن اگر دودھ بیچنے کے رکھے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ خود ان کو چارہ ڈالا جاتا ہے تو پھر اس دودھ کے اندر ان کی تعداد پہ زکوٰۃ فرض ہوگی اگر وہ رقم نصاب کو پہنچ جاتی ہے اور آئی چلائی میں خرچ نہیں ہو پاتی. نمبر 3 جانور ہیں نہ رکھے ہوئے ہیں نسل بڑھانے کے لیے اور نہ رکھے ہیں دودھ بیچنے کے لیے بلکہ رکھے ہوئے ہیں کاروبار کے لیے کہ بندہ گائے بھینسیں خریدتا ہے آگے بیچتا ہے ویپاری ہے. چاندی میں سے کسی ایک کے نصاب کو قیمت کو پہنچ جاتے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. 7.5 تولے سونے کے برابر ہے یا 52.5 تولے چاندی کے برابر اور زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی. اب ان کی قیمت لگائی جائے گی ان جانوروں کی جو کہ ویپاری نے جو بیچنے کے لیے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. نہیں ہے جو گھر آپ کے رہنے کے لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہماری ضرورت ہے. ایک بندہ اس کے پاس ذاتی طور پہ رہنے کی رہائش کے لیے جگہ نہیں فی الحال کرائے پہ رہ رہا ہے. اس نے مکان ویسے پڑا ہے ضرورت سے زیادہ ہے اس کے پاس اپنا مکان موجود ہے ایسے ہی پلاٹ ایک زائد لے لیا یا مکان زائد لے لیا تو اب یہ مال تجارت ہے اپنا. اگر تو اس نے ویسے ہی لیا پیسے اس کے پاس موجود تھے مال تجارت تو نہیں باقی ضرورت سے زائد ہے زکوٰۃ اس پہ فرض ہوگی. اور جب زکوٰۃ دیں گے جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی جس دن اس نے زکوٰۃ دینی ہے اس دن جو اس کی قیمت ہوگی اس کے حساب سے زکوٰۃ دے گا. یعنی یہ ہے کہ اپنا مکان موجود ہے اس کے علاوہ ویسے ہی اس کے پاس اسے پلاٹ خرید دیے پیسے موجود تھے تو یا مکان خرید لیا تو اب اس کی قیمت پہ زکوٰۃ ہے. لیکن اب ایک صورت اور ہے کہ اپنے پاس مکان موجود ہے اس نے وہ مکان خرید لیا اس کو کرائے پہ دے دیا. پہلی صورت تھی کہ مکان کو کرائے پہ نہیں دیا ویسے پڑا ہوا ہے. اس صورت میں اس کی وہ ضرورت سے زائد ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے. لیکن اب اگر اس نے کرائے پہ دے دیا ہے تو اب اس کے کرائے پہ زکوٰۃ ہے. اگر کرایہ آئی چلائی میں خرچ ہو جاتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر آئی چلائی میں خرچ نہیں ہوتا بلکہ بچ جاتا ہے دیگر مال موجود ہے اس کے پاس تو نصاب کو پہنچتا ہے تو اب اس رقم کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی جو کرائے سے حاصل ہوئی ہے. ایک بندہ ہے وہ پلاٹ لیتا ہے مکان لیتا ہے اپنا اس کے پاس مکان موجود ہے لیکن وہ اپنا مکان لیتا ہے اور پلاٹ خریدتا ہے اس نیت سے کہ آگے بیچوں گا. پراپرٹی ڈیلر ہے یعنی مکان خریدتا ہے تو بیچتا ہے خریدتا ہے تو بیچتا ہے مکانوں کا پلاٹوں کا ویپاری ہے. اب جو ہے یہ اس کا مال تجارت ہے. مکان کی قیمت لگائیں گے اور پلاٹ کی قیمت لگائیں گے جتنے بھی اس کی ملکیت کے اندر ہیں تو جس دن اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس وقت جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی ارد گرد کے پلاٹوں کی ہوگی مکانوں کی ہوگی وہ قیمت اس کی شمار ہوگی اور زکوٰۃ ادا کرے گا. اب اس پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پلاٹ مکان وغیرہ کو ہم نے خریدا ہے نا اب جو اس کی قیمت فروخت ہے اس کا اعتبار ہوگا. قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا کہ چیز اپنے مکان آپ نے خریدا 10 لاکھ کا لیکن اب وہی مکان جو ہے 15 لاکھ کا ہو گیا اس کی قیمت ہے. اب زکوٰۃ 10 لاکھ کے حساب سے نہیں دیں گے بلکہ زکوٰۃ 15 لاکھ کے حساب سے یعنی جو اس کی اس کو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کے حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. زکوٰۃ کے حساب سے بنیادی اور بہت ساری چیزیں دوست پوچھتے ہیں. کسی بندے نے دوسرے بندے کو پیسے دیے ہوئے ہیں بطور قرض کے دیے تھے. اب جس نے قرض لیا ہے وہ دے ہی نہیں رہا
بڑے سال ہو گئے ہیں، بار بار اس سے مانگ رہے ہیں تو وہ قرض نہیں دے رہا۔ اب اس پیسے پہ زکوٰۃ ادا کریں، کیا کریں؟ قرض کسی کو دیا ہوا ہے تھا تو ضرورت سے زائد، ظاہر بات ہے، جو دوسرے کو پیسہ بطور قرض کے دیا اپنی ضرورت سے زائد تھا تبھی دیا، تو اب پیسے ہیں نہیں، مانگتے ہیں تو وہ دیتا نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اگر تو صورتحال ایسی ہے، کئی سال ہو گئے بطور قرض پہ دیا ہوا ہے پیسہ، مانگنے پر زکوٰۃ نہیں دے رہا اور فی الحال ابھی اس کے ملنے کی امید نہیں ہے، تو اس شخص پہ زکوٰۃ اس پیسے کی فی الحال نہیں ہے۔ جب وہ پیسہ اس کو مل جائے گا تو اس وقت سے پھر اس کی زکوٰۃ کا معاملہ ہوگا، اس سال اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن جو پچھلے سال اس کو 10 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، پیسہ نہیں ملا، باوجود کوشش کے، جنہوں اپنی پنجابی کے اندر مریاں ورگے پیسے، اب اس کی فی الحال زکوٰۃ نہیں ہے، جب مل جائیں گے تو پھر اس کی اس سال زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو اب ایک معاملہ اور بھی ہے، بعض دوست ایک مسئلہ پوچھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں بندے کو قرض دیا تھا تو وہ قرض دے نہیں رہا، کیا ہم زکوٰۃ کی نیت کر لیں؟ یعنی جو پیسے نہیں دے رہا اب ہم زکوٰۃ کی نیت کر لیں، چلو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے؟ نہیں بھائیو، زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے الگ شرائط ہیں۔ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے پھر اس کے ساتھ معاملات ایسے ہو سکتے ہیں، اس کا بھی ایک الگ طریقہ کار ہے، لیکن اس طرح کہ بھائی جو پیسے اب پتہ ہے ہمیں ملنے تو ہے نہیں، لہٰذا زکوٰۃ کی نیت کر لو، تو بھائی زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے کہ نہیں وہ بندہ؟ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تب تو یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے کس طریقے سے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو پھر یہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس چیز کا خیال، جس طرح کہ ہمارے پاور لوم والے بھائی ان سے کاریگر پیسے لے لیتے ہیں ایڈوانس، اور پیسے لے کے اڑا جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں۔ اب کاریگروں نے یہ خود ہی آپ کے لیے ایک مسئلہ گڑھا ہوا ہے نا، جو پیسے ہم نے مالک سے ایڈوانس لے لیا ہمیں ویسے ہی معاف ہیں، خود ہی معاف کر دیتے ہیں نا۔ ایک جگہ پہ کام پہ کھڑے ہوئے 20-25 ہزار ایڈوانس لیا، اب تھوڑی سی بات بھی بہانہ بنا کے وہاں سے نکلے، دوسری جگہ جا کر کام شروع کر دیا، اب اس کے پیسے ہیں دے نہیں رہا کہ جی ہمیں معاف ہے جو ہم نے ایڈوانس لیے ہوئے، یہ خود ہی بات گھڑی، اس کا کوئی تعلق نہیں شریعت سے۔ میرے بھائیوں، قرض لینا شریعت میں بہت بری چیز ہے۔ بہت جو بندہ بہت مجبور ہے، جس کے گھر کی بنیادی ضرورتیں کھانا پینا رہے، یہ پوری نہیں ہو رہی، تو اس بندے کے لیے معاملہ ہے، جائز ہے کہ وہ ضرورت کے بقدر تھوڑا قرض لے لے، لیکن جس کی گھر کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو وہ قرض لے رہا ہے موبائل لینے کے لیے، وہ قرض لے رہا ہے کوئی جوا لاٹری کے لیے یا کوئی اور معاملات کے لیے، تو یہ تو حرام در حرام ہے، اس چیز سے بچیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کی بسا اوقات نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ ایک جنازہ آپ کے پاس آیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں قرض اس نے دینا ہے۔ فرمایا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، آپ نے جنازہ نہیں پڑھا۔ یہ بڑی وعید والی بات ہے۔ آج کل ہمارے یہاں لوگ قرض لیتے ہیں اور اس نیت سے لیتے ہیں کہ اس کو دینا ہی نہیں ہے، تو یہ مسلمان کی شأن شان نہیں ہے، قرض معاف نہیں ہوتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جنگ لڑتا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، اگر اس جنگ میں قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، فرمایا اس کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا الا القرض، سوائے قرض کے، یعنی قرض معاف نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، قرض کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہوا کریں، قرض دوسروں سے نہ لیا کریں۔ اگر بہت مجبوری ہو تو پھر اب قدر ضرورت قرض لیں اور اس کے ادا کرنے کی فکر کریں۔ ہفتہ بیس پہ، ماہانہ بیس پہ، روزانہ بیس پہ کچھ نہ کچھ پیسے قرض کی مد سے الگ نکال لیا کریں، قرض خواہ کا قرض دیا کریں۔ واقعہ میں بات عرض کر رہا تھا، جس بندے نے کسی کو قرض دیا
اور بارہا کئی سال ہو گئے مانگنے کے باوجود قرض نہیں دے رہا، فی الحال ملنے کی امید بھی نہیں ہے، کئی سال ہو گئے، تو اب فی الحال اس پہ ان پیسوں کی زکوٰۃ نہیں ہے، جب مل جائیں گے تو پھر زکوٰۃ ادا کرے۔ ہاں اگر قرض دیا 2-4 ماہ کے لیے، 5-7 مہینے کے لیے، اور اس کے ملنے کی امید بھی ہے، وعدہ بھی ہے، اب چونکہ یہ ضرور سے زیادہ رقم ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ میں بعض لوگ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے 7.5 تولے سونے کے برابر یا 52 تولے چاندی کے برابر، اب ان پر کچھ نہ کچھ قرض بھی ہوتا ہے، تو اب ان کو کہو بھائی قرض ادا کرو، قرض نہیں دیتے، اپنے بہانے سناتے ہیں، فلاں مسئلہ۔ اچھا ان کو تمہارے پاس پیسے ہیں، نصاب کو تب زکوٰۃ دو، کہتے ہیں ہم تو مقروض ہیں، ہم زکوٰۃ کیسے دیں؟ یعنی پنجابی کہتے ہیں اللہ نے بھی کیڑا دیتے تو بندہ نے بھی کیڑا دیتے۔ قرض لینے والا جب آتا ہے دروازے میں میرا قرض دو، تو کہتے ہیں بہانے بنا کے فلاں مجبوری، پیسے ہیں نہیں دے رہے، قرض نہیں دے رہے۔ اور جب اب تبھی صاحب نصاب ہے 52 تولے چاندی کی قدر پیسے موجود ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دو، نہیں میں تو مقروض ہوں، یعنی قرضہ بھی ادا نہیں کر رہا، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا، تھا ایسا بندہ دوہرا مجرم ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اگر فرض ہو۔ زکوٰۃ ہاتھ کی میل ہے، مال جو ہوتا ہے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے نا، تو یہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ ہاتھ کی میل ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، جو نہیں ادا کرتا تو گویا یہ ہاتھ کی میل پاک مال میں گڈمٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے صاف ستھرا پاکیزہ مال بھی مشکوک ہو جاتا ہے، پھر برکات نہیں رہتی۔ جو بندے زکوٰۃ دیتے ہیں ناپ تول کے دیتے ہیں، پوری کی پوری زکوٰۃ بے احتیاط سے میں نے جتنی زکوٰۃ فرض ہے میں نے دینی ہے، اللہ پاک اس کے مال میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں، یعنی اس کے تھوڑے مال سے اس کی ضرورتیں زیادہ پوری جاتی ہیں۔ نمبر تو اس کا مال آفات سے حادثات سے بچ جاتا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زکوٰۃ فرض نہیں دیتے، تو پھر ان کا پیسہ یا بیماریوں پہ خرچ ہوتا ہے، یا چوری ہو جاتا ہے، یا پارٹی لے کے بھاگ جاتی ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو زکوٰۃ کو بڑے احتیاط کے ساتھ ادا کیا کریں، ایک فریض ہے۔ اچھا زکوٰۃ میں اور ٹیکس میں فرق ہے۔ بعض دوست حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں تو کہتے ہیں اب ہمیں زکوٰۃ معاف ہے، اسی حکومت کو ٹیکس دیتا ہے۔ ٹیکس ایک الگ چیز ہے، زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے۔ زکوٰۃ عبادت ہے اور یہ اسلام کا رکن ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ پاک نے فرمایا۔ تو میرے بھائیو زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض اور عبادت ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنا عبادت ہے، اس کے ساتھ آتوا الزکاۃ فرمایا، زکوٰۃ ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ مالی عبادت ہے، نماز ادا کرنا یہ جانی اور بدنی عبادت ہے۔ تو دونوں عبادتوں کا حکم ہے، زکوٰۃ عبادت ہے اور ٹیکس کا ادا کرنا یہ ایک قومی اور فلاحی اور ملک کی ضرورت ہے۔ ضرورت میں اور مقصد یا عبادت میں فرق ہونا چاہیے۔ لہذا اگر آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں تو آپ اپنے ملک کے اچھے شہری ہیں، اور حکومت اس کے بدلے میں بسا اوقات سہولیات بھی دیتی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا ایک الگ معاملہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ اچھا ایک عجیب بڑا معاملہ، لوگ بس اوقات زکوٰۃ دینے سے بڑا بھاگتے ہیں، عجیب عجیب ہیلے اختیار کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے بینک میں اکاؤنٹ ہیں، بینک میں پیسے جمع ہوتے ہیں، اب پتہ نہیں اتنی رقم ہے، یعنی 80,000 کے قریب رقم زکوٰۃ فرض ہے، 52.5 تولے چاندی تقریباً اتنے کی ہے، اب زکوٰۃ فرض ہے۔
اب جن لوگوں کی رقم بینک میں موجود ہوتی ہے، بینک والے بس اوقات فون کر دیتے ہیں اپنے اپنے بینک اکاؤنٹر حضرات کو، بینک ہولڈر اپنا اکاؤنٹ ہولڈروں کو کہ بھائی آپ کی رقم ہمارے پاس بینک میں پڑی ہے، فلاں دن آپ کی زکوٰۃ کٹ جائے گی، فلاں دن آپ کی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ کٹ جائے گی۔ اب پتہ نہیں اس دن زکوٰۃ کٹنی ہے تو اس سے ایک دن پہلے پیسے نکلوانے والوں کی لائن لگی ہوتی ہے بینک کے باہر، سب اپنے پیسے نکلتے ہیں، ہماری زکوٰۃ نہ کٹے۔ اچھا جب وہ دن گزر گیا، اگلے دن جمع کرانے والوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان اللہ کے احکامات سے بھاگنے والا نہیں ہوتا، اللہ کے احکامات سے نہ بھاگیں، زکوٰۃ ادا کریں، پھر مال کی برکت اپنے ہاتھوں سے دیکھیں۔ جب یہ اس طرح مال کی زکوٰۃ ہے ہی اس لیے کہ بندے میں مال کی حرص کم ہو، مال کی حرص کم ہو۔ وقت ہو رہا ہے وغیرہ میں اس پہ تفصیل سے بات کرتا کبھی پھر صحیح انشاءاللہ، پہلے ہی میں نے کئی مرتبہ اس پہ تفصیل سے بات کی ہے۔ اب ایک بات سمجھاؤں، زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 8 قسم کے افراد ذکر کیے ہیں جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ نمبر 1 فرمایا انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے زکوٰۃ ہے۔ فقیر کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کے پاس اپنی بنیادی ضرورتیں، کھانا پینا، رہائش، یہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس جو پیسے ہیں، جو رقم ہے یا جو اناج ہے وہ کافی نہیں ہے تو صحیح لیکن اس کی ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے، وہ فقیر ہے۔ فرمایا والمساکین، مسکینوں کے لیے ہے زکوٰۃ صدقات۔ مسکین کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانے کا کچھ نہ ہو، ایک وقت کے کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، نہ راشن نہ پیسے، وہ مسکین ہے۔ عاملین، اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والے شخص مقرر تھے جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے، اس کا حساب و کتاب ہوتے تھے، ان کو عاملین کہا جاتا ہے، ان پہ زکوٰۃ لگتی تھی، زکوٰۃ کے پیسے تنخواہ جائز تھی۔ مؤلفہ قلوب تھے، وہ لوگ جو فی الحال مسلمان نہیں لیکن گمان تھا کہ اگر ان کو زکوٰۃ دی تو مستقبل میں مسلمان ہو سکتے ہیں، ان کو زکوٰۃ لگتی تھی، لیکن یہ مصرف اب باقی نہیں رہا، اب باقی نہیں رہا، اس لیے کہ یہ اس وقت معاملہ تھا جب مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، اب مسلمان تعداد بہت ہوگی، کسی کا جی چاہتا ہے مسلمان نہیں جی چاہتا تو نہ ہو۔ غارمین، مقروض، جس کی ذمہ قرضہ ہے، اس کا قرض اتارنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے ہر مقروض کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ آج کل تو ملوں والے بھی مقروض ہیں، ایک بندہ اس نے 2 ملیں لگائی ہوئی ہیں، تیسری مل لگانے کے لیے اس نے بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے، اب یہ بھی مقروض ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دیں؟ ایسا نہیں، قرضہ کس وجہ سے چڑھا ہے اس پہ اور وہ قرضہ کیوں نہیں ادا کر رہا، یہ دیکھو۔ قرضہ اس پہ چڑھا ہوا اس کی اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، کھانا پینا رہائش اس سے پورا نہیں ہو رہا تھا، اور اس وجہ سے اس پہ ذمہ قرضہ ہو گیا بیچارے پہ، گھر بار کا کھانا پینا اس کے ساتھ نہیں چل رہا تھا، معاملات نہیں چل رہے تھے۔ اب اس کے پاس اس قرض کو اتارنے کے لیے فی الحال کوئی صورت نہیں ہے، آمدن اتنی کم ہے یا حالات ایسے ہیں کہ نہیں دے سکتا، اب اس کا قرضہ اتارے زکوٰۃ کے پیسے سے۔ لیکن جس نے قرضہ چڑھایا اور وجہ سے، ہاں جی، جس طرح کے ہمارے کاریگر بھائی کرتے ہیں، 20,000 اس فیکٹری سے لے لیا، 20,000 اس فیکٹری سے، 50,000 وہاں سے لیا، وہاں سے چھٹی ادھر گئی، یہ قرضہ جو ہے نا یہ شوق پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ موبائل نیا لے لیا، موٹر سائیکل نیا لے لیا، ہاں جی، کئیوں کی عادت ہے کہ ہر مہینے موٹر سائیکل بدلنا ہے، ہر مہینے موبائل بدلنا ہے، ہر مہینے فلاں، ایسے مقروض پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، اس مقروض پہ زکوٰۃ لگتی ہے جس کی گھر کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تھی، اس بیچارے نے کھانا پینا رہائش ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قرض لیا۔ جس نے قرض لیا گھر میں LCD لا کے رکھ دی، قرض لیا کیبل لگوا لی، قرض لیا کیبل لگوا لی، کمپیوٹر لے آیا، LCDیاں لے آیا، اب یہ چیزیں کر لے آیا قرض کی مد میں، اس کا قرض اتارنے کے لیے زکوٰۃ نہیں لگے گی، اس لیے کہ یہ انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت خیال رکھیں اس چیز کا۔
گردنوں کے چھڑانے میں، پہلے غلام ہوتے تھے مسلمان، بسا اوقات غلام ہو جاتے کسی کے، تو ان کو آزاد کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی۔ اور مسافر، ایسا مسافر جو دور دراز علاقے سے آیا، اب جس علاقے میں آیا ہے وہاں اس کے پاس پیسے کم ہو گئے، ضرورت کی چیزیں اب اس کے پاس لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اب اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ کے راستے میں ہے اس پہ زکوٰۃ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا بندہ، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے راستے میں جو مدرسے کا طالب علم ہے وہ اللہ کے راستے میں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے نکلا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جو آدمی علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا اللہ کے راستے میں، اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو برکت زکوٰۃ ان افراد پہ لگتی ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت بھی خیال کریں، لیتے وقت بھی خیال کریں۔ آج دینے والے بھائی بس اوقات زکوٰۃ دیتے ہیں منہ مرازے کے لیے، میرا اس سے تعلق ہے، اس کو زکوٰۃ دو، چاہے مستحق ہے کہ نہیں ہے، اس سے بحث نہیں۔ اور لینے والے لوگ پیسے بک رہے ہیں، لے رہے ہیں، بس زکوٰۃ کے بس لائن لگی ہوئی ہے، زکوٰۃ فنڈ کا اعلان ہو جائے، ہاں بھی زکوٰۃ۔ اچھی خاصی گھرانے کی خواتین منہ لپیٹ کر جو ہے اچھے اچھے کپڑے پہن کے، زیور پہن کے، میک اپ کر کے لائنوں میں لگ کے زکوٰۃ دے رہی ہیں، پتہ ہی نہیں زکوٰۃ کیا چیز ہے، اور زکوٰۃ جو مستحق نہیں لیتا اس کا کیا وبال ہے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ میں نے عرض کیا یہ ہاتھ کی میل ہے، اور یہ اس آدمی کے لیے استعمال کرنا جائز ہے جو بیچارہ ان مدوں میں آتا ہے، فقیر مسکین، جس کی گھر کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ تو زکوٰۃ ہر آدمی لینے کے لیے نہ بھاگے، ٹیموں کی ٹیمیں زکوٰۃ دینے کے لیے گھروں کے اندر پھر رہی ہوتی ہیں، ہاں جی، خواتین بس اوقات ایک گھر میں جہنوں بار بار چکر کر، سارا دن یہی کام ہے، حالانکہ بچے کام کرتے ہیں، حالانکہ اپنا زیور خود پہنا ہوا ہے زیور، پھر بھی زکوٰۃ اپنے اوپر زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ دینے کے لیے آئی ہوئی۔ تو بھائی زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے، زکوٰۃ عبادت ہے، اس کی زکوٰۃ تب ادا ہوگی جب وہ مستحق کو دے گا، اگر مستحق کو نہیں دیتا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس چیز کا بہت خیال کریں، مستحق کو زکوٰۃ دیں۔ مسئلے بڑے وقت ہو جاتا ہے، میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں مسئلے سمجھاؤں تاکہ معاشرے میں جو بھی نیک اعمال ہیں صحیح طریقے سے ہونے والے بن جائیں۔ ہم یہ زکوٰۃ اسلام کا فریضہ اور اسلام کا بنیادی رکن ہے، اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے بنیادی مسائل کو سمجھیں گے، تب وہ ثواب ملے گا جو کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے پر ملتا ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں چند ایک ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں، زکوٰۃ کے نام پہ لوگوں کو مال دی جاتا ہے، حالانکہ مستحق نہیں ہے۔ مجھے پرسوں ایک دوست کا فون آیا، مجھے کہنے لگے کہ جی ہمارے ایک عزیز ہے، پہلے اس کا اپنا کاروبار تھا، اچھا کاروبار تھا، اب اس کو کاروبار میں لاس ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ رشتہ دار اکٹھے ہو کر اس کو جو ہے نا زکوٰۃ دے تاکہ اپنا کاروبار دوبارہ کر لیں۔ میں نے کہا زکوٰۃ نہیں لگتی۔ کہنے کہ کس وجہ سے؟ میں نے کہا زکوٰۃ لگتی ہے فقیر کو، مسکین کو، وہ اس مد میں نہیں آتا۔ کاروبار کرانے کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، ہر بندے کا کاروبار اپنا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس بندے کا اپنا کاروبار ہے الحمدللہ، جس کا نہیں ہے تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کاروبار کراؤ، وہ مزدوری کر لے، مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالے۔ تو اب لاکھوں روپے اکٹھا کر کے ایک بندے کو دے دینا ہے، 2-4 لاکھ اکٹھا کر کے اپنا کاروبار کرے، وہ تو خود صاحب نصاب ہو گیا، اس پہ تو خود زکوٰۃ لاگو ہو گئی۔ وہ جس بندے کو آپ نے 2 لاکھ اکٹھا کر کے دیا، 3 لاکھ اکٹھا کر کے دیا، کاروبار کر لیا، وہ تو خود صاحب نصاب ہو گیا، مالدار ہو گیا، اس پہ آپ خود زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کیوں دیا اتنا؟ زکوٰۃ تو پیسے تو اس لیے دی جاتے ہیں اتنے کہ اب وقتی طور پہ اپنا یہ کھانا پینا، گھر کا راشن، یہ معاملہ چلا لے، اور کل کو محنت کر کے خود پھر کمانے والا بن جائے۔ یہ ہے کاروبار چلانے کے لیے زکوٰۃ نہیں، ہر بندے کا کاروبار اپنا ہونا یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ جس کو اللہ پاک نے دیا وہ اپنا کاروبار کر لے، جس کو نہیں دیا وہ محنت اور مزدوری کرے، محنت اور مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالے۔
اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ بچے کی شادی ہے، بعض مسئلے ہمارے یہاں چلتے ہیں، تو جب بندہ بیان کرنے والا کرتا ہے تو پھر دوست پریشان ہو جاتے ہیں، مسئلہ کیا بیان ہوا ہے۔ بچے کی شادی ہے، جہیز بنانے کے لیے، بارات کو روٹی کھلانے کے لیے زکوٰۃ لے رہے ہیں کہ جی بچے کی شادی ہے، فرنیچر بنانا ہے، جی بچی کی شادی ہے، جی فلاں فلاں مشینری لینی ہے، فریج لینی ہے جی، اپنا وہ LCD لینی ہے جی، اور یہ واشنگ مشین لینی ہے، فلاں لینا ہے۔ یہ بارات جی لڑکے والوں نے کہہ دیا کہ 200 بندہ آئے گا، آپ کو کھانا کھلانا ہے، جیسا زکوٰۃ دے دو، اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ شریعت نے کہا شادی کرو، جس کے پاس اتنے کے وسائل ہیں اس طرح کے رشتہ دار ڈھونڈے، جس طرح کے وسائل ہیں۔ لمبے چوڑے جہیز کا تصور ہی اسلام میں نہیں، تو اس نام پہ زکوٰۃ کیسے لیتے ہو؟ لمبی چوڑی براتوں کا تصور ہی شریعت میں نہیں ہے، اس کے نام پہ زکوٰۃ کیسے لیتے ہو؟ اور زکوٰۃ کے پیسے مالداروں کو کھلاؤ گے جو بارات میں آئیں گے، کیا وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں؟ غور تو کرنی چاہیے میرے بھائیوں۔ اچھا بات اور کروں، عموماً زکوٰۃ کی بات آتی ہے، بیوہ کو زکوٰۃ دینی ہے، بیوہ کو، توجہ کرنا میرے مسئلے کو غور سے سن لینا۔ بیوہ کو زکوٰۃ لگتی ہے اس کو جو بیوہ ایسی ہے، خامند فوت ہو گیا، کمانے والا کوئی نہیں، اور اس بیوہ عورت کے پاس زیور بالکل نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ نقدی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، کوئی ضرورت سے زیادہ پلاٹ نہیں ہے، کھانے پینے کی بنیادی ضرورتیں جو ہے نا وہ کھانا پینا رہائش، یہ معاملات جو روٹی کپڑا مکان کہہ دیتے ہیں، یہ چیزیں اس کی بیچاری پوری نہیں ہو رہی، اس بیوہ کو زکوٰۃ دیں، اور وہ مستحق ہے۔ اگر وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے محلے کی، تو زیادہ مستحق ہے، لیکن ہر بیوہ کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ میں اپنے گاؤں میں جانتا ہوں کئی ایسی بیوائیں ہیں جن کے خامند فوت ہو گئے، لیکن اچھی خاصی زمینیں ہیں ان کی اپنی، اور گھر میں اچھا خاصا زیور پڑا ہوا ہے، پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، زکوٰۃ دے رہی، کیا جی بیوہ ہے۔ اللہ کے بندے، بیوہ کوئی مصرف نہیں زکوٰۃ کا، اصل فقیر اور مسکین ہے۔ جو بیوہ فقیر کی مد میں آتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، جو مسکین کی مد میں آتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، جس کے پاس گھر کی بنیادی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے نہیں، معاملہ کمانے والا کوئی نہیں، یہاں کوئی ہے لیکن پھر بھی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، میرے بھائیوں یہ ہے اصل معاملہ۔ اس چیز کو سمجھیں، شریعت کو سمجھیں، اور شریعت کے مزاج کو سمجھیں، اور پھر جو ہے آگے معاملات ہیں۔ صحابہ کرام نے فاقے کاٹے ہیں، صحابہ کرام نے، ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے فاقے کاٹے ہیں، لیکن خواہ زکوٰۃ کے مستحق اگر نہیں تھے، زکوٰۃیں نہیں دی۔ مستحق بندے کا حق نہ مارے، اس کو زکوٰۃ دے، تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور زکوٰۃ کا بندہ مستحق ہے تو وہ لیتا ہے، اس کے لیے گناہ بھی نہیں، اس کے لیے کوئی بری بات بھی نہیں، کوئی عیب کی بات بھی نہیں۔ شریعت یہ چاہتی ہے یہ مال معاشرے کے اندر بکھرتا رہے، چند ہاتھوں کے اندر سمٹ کر نہ آ جائے، نہ رہ جائے، کہ مالدار لوگوں کے پاس اگر مال آ گیا ان کو حکم ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات دو، تاکہ معاشرے میں جو لوگ کمزور ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کے گھروں کے اندر بھی چولہا جلتا رہے، اس لیے ان کو اوپر حکم ہے کہ مالدار غریبوں کو دے۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو کفار نے مذاق اڑایا، کافروں نے، کہ دیکھو اللہ ہم سے پیسے مانگتا ہے، اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، ان کا اللہ فقیر ہو گیا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ان کا اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، دیکھو اللہ سب کو پیسے مانگتا۔ حالانکہ زکوٰۃ کا مقصد کیا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زکوٰۃ کا مقصد تمہارے مالداروں سے لی جائے گی، تمہارے غرباء کو دی جائے گی، اللہ کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے زکوٰۃ ادا کریں، پہلے دیکھ لیں کہ مستحق ہے کہ نہیں، اگر مستحق کو دیں گے زکوٰۃ ادا ہوگی، اگر مستحق کو نہیں دیں گے زکوٰۃ ادا نہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔